اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التعامي سيد البهي السراج المضيء الفوق الذري صاحب البحار والسكينة المدفون بعرض المدينة عبد المعية والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب الإله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات عزیزان گرامی، آج ہم اس خانہ مدینہ شریف میں 6 محرم کی تقریب سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ارادہ یہ تھا کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک معذرت کریں گے، لیکن حالات نے ہمیں اس مقام پر آ کے کھڑا کر دیا کہ آپ کو دوسری زحمت بھی لے لی اور دوسری زحمت کی بھی معذرت کرنا ہے آپ سے بھی، انتظامیہ سے بھی. کل بھی راستے اس طریقے سے بند ہو گئے تھے کہ پوری کوشش کے باوجود ہم آپ تک نہیں پہنچ سکے، ورنہ کل کے معلومات بہت کم تھے اور خاص طور سے ہمیں مسائل میں بھی جناب شہزادہ شریف پیغمبر کی شہادت پڑھنا تھی، اور جو معلومات ہمارے جس مقام تک پہنچے تھے اس سے آگے بہت عام گفتگو تھی جو کہ اب تعطل کا شکار ہو گئی. اور دوسری چیز یہ کہ آج بھی راستہ بند ہونے کی وجہ سے 1 گھنٹے ہم راستے میں بچے، 7:30 سے پہلے ہم پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد اب آپ حاضر ہوئے ہیں. دوبارہ یہ چند الفاظ معذرت کے، اب اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو ایک مرتبہ مسلسل کر رہے ہیں اس گفتگو سے جہاں پر ہماری بات آپ نے سنی تھی اور ختم ہوئی تھی. ہماری گفتگو جو پرسوں چل رہی تھی اس کا بہت ہی مختصر تجربہ آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ آپ کے اذہان جو ہیں وہ متصل ہو جائیں ہماری گفتگو سے. ہماری گفتگو یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کے ذریعے پہلا درس تعلیم و حکمت دیا وہ قولوا لا الہ الا اللہ تھا. ٹھیک ہے، اور وہاں سے ہماری گفتگو آگے بڑھی تھی، اور اس کے بعد جو دوسرا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ قولوا لا الہ الا اللہ دراصل اہل فطری ہے، اور فطرت کو انبیاء بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا قول بیان کیا گیا تھا کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ انسانوں کے عہد فطری کو بیدار کریں، ان کو فطری احتیاط دلائیں. اس کے بعد ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کرنی تھی، اور اس کے بعد جب اس سے آگے ہماری گفتگو بڑھی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فطرت جو ہے یہ دراصل انسان کی تخلیق ہے، اور اس تخلیق کے سلسلے میں سورہ روم کی 30ویں آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی تھی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یعنی پروردگار عالم اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب آپ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ اس دین حنیف کی طرف رکھیں، سیدھے دین کی طرف رکھیں، کیونکہ یہ وہ دین ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا. اور پھر اس کے بعد آگے کہا تھا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. جب سے انسان پیدا ہو رہے ہیں جب تک پیدا ہوتے رہیں گے اسی فطرت اسلام پر پیدا ہوتے رہیں گے. یہ ہماری گفتگو کا پرسوں دوسرا نقطہ تھا. اور اس کے بعد تیسری چیز جس کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں تعلیم کتاب و حکمت کو درک کرنے یا قبول کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں جو تاثرات دیے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے انسان کے نفس کو اتنا پاک کر دیا جائے
کہ وہ قبولیت تعلیم کتاب و حکمت تک پہنچ جائے. اور شعور فارسی کے لیے کچھ تعلیم ہے جس کے درجات اس سے پہلے. یہ ساری گفتگو ہم آپ سے کر چکے. اچھا اب اس کے بعد ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اور وہ سورہ حجرات کی 14ویں آیت تھی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ آپ سے ادب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم اسلام لائے ہو. فلما يدخل الايمان في قلوبكم, اور تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا ہے. اب اس آیت کے ذیل میں ہم نے جو گفتگو آگے بڑھائی تھی وہ یہ بڑھائی تھی کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. اور ایمان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک نظری چیز ہے. ایمان ہدایت کو قبول کرنے کا انداز, ہدایت کو قبول کرنے کی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں کتنی ہدایت اس نے قبول کی اور جتنی ہدایت قبول کی, اب وہ ہدایت جو ہے وہ قلب میں جب اپنی باطنی شکل اختیار کرے گی تو ایمان وجود میں آئے گا. وہ ہم نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا تھا, ایمان کے درجات بیان کر دیے تھے. جناب سلمان اور جناب ابو ذر کی مثالیں دے دی تھی. وہ سب گفتگو ہم آپ سے کر چکے. تو اب یہاں تک ہماری گفتگو کا وہ خلاصہ ہو گیا جو کہ ہم نے آپ سے بیان کیا تھا. بہت ہم نے جلدی میں بیان کیا لیکن جن لوگوں نے سنا ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں, ان کو سب یاد آ گیا. اچھا اب اس کے بعد ہم نے گفتگو ختم کرتے وقت دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی. ایک تو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ایمان جو ہے اس کی تعریف امیر المومنین علیہ السلام نے الفاظ کی شکل میں کس طرح کی, ایک توجہ دی, اس کو کبھی ہم. دوسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھا تھا, وہ نقطہ یہ تھا کہ ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ بنی اسرائیل کی 84 اور یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بات کریں گے. اور وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی, قل کل یعمل علی شاکرتہ وَتَقْوَتُ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کا عمل اس کی شاکرہ کے مطابق ہوتا ہے اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کس نے کس حد تک ہدایت کو قبول کیا. یعنی یہاں یہ ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ ہدایت کی قبولیت جو ہے وہ ہر شخص کی الگ ہے. اب دیکھیں یہ بات ویسے تو ہم کسی حد تک بیان کر چکے تھے, دوبارہ توجہ آپ کی دلائیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت تزکیہ کرنے والا اور بحیثیت معلم کتاب و حکمت ایک فیض کا دریا ہے. لیکن اس دریائے فیض سے فیض حاصل کرنے کے لیے جتنا قلب میں تزکیہ پیدا ہوتا رہے گا اتنی استعداد قبولیت کتاب و حکمت پیدا ہوگی. پہلی چیز. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ جب قبولیت تعلیم کتاب و حکمت پیدا ہوئی تو اب یہاں سے انسان کے درجات ہدایت, قبولیت ہدایت اور اس کے اثرات جو اس کی باطنی شکل یعنی ایمان اس پر پڑنا شروع ہوں گے اور ایمان کے درجات پر ہوں گے. یہ بات تقریباً پہلے ہو چکی تھی, پھر ہم آپ کو توجہ دے رہے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر اس کے برعکس یہ آپ سنیں کہ سرکار کے سے ہدایت لینے والے, فیض حاصل کرنے والے جتنا تزکیہ اپنے نفس کا کریں گے اتنا ہی فیض حاصل کریں گے, اس سے زیادہ نہیں حاصل کریں گے. چلیے ابھی بات ہو گئی, اب اس سے آگے بڑھیں. تو وہ ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ حجرات کی, اس کا پورا آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. اچھا اب یہ آیت ہم نے پڑھی اور وعدہ کیا کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے, اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک آیت کی طرف ہم نے کل آپ کی توجہ اور دلائی تھی اور وہ آیت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت ہے. پہلے ہم اس آیت کو جب سمجھیں گے تو جو بات ہے سمجھ میں آئے گی. تو اب ہم پہلے اس آیت کی طرف ہیں اور کل ہم لوگ آیت پڑھی گئی. وہ آیت کیا ہے
کہ من کانا فی حاضری عام، جو اس عالم دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ اجل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور اسی گمراہی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اسی گمراہی مزید بڑھ جائے گی، جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب یہ دو آیتیں ہیں کہ جن کو سمجھانے کے لیے ہم آج کی گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اپنی رفتار بہت تیز کر دی تھی تاکہ آئندہ کے لیے وقت بچے۔ اب ہم تھوڑا سا ٹھہر کے گفتگو کریں گے، چلنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہماری گفتگو کا لباب ہے وہ یہ نکلا تھا، ہم نے مثالیں دی تھیں، امام کی طرف سے جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ اسلام حرم ہے، ایمان کعبہ ہے، اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے، یہ ساری باتیں ہم نے کی تھیں۔ اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھے، اسی نتیجہ ہے۔ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام یا دین جو ہے وہ ایک ظاہر، ایک ایسی چیز ہے جو سامنے نظر آتی ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ اثر ہے جو قلب قبول کرتا ہے۔ عقائد آپ کو کہہ دیا کہ صاحب اللہ کا ضرور شریک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ پیغمبر اللہ کا طرح نبی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ قیامت آئے گی، لیکن اس کہہ دینے کو قبول کر لینے کو آپ کے قلب میں، آپ کے نفس میں کتنا ہو چکا ہے؟ جتنا آپ کے نفس سے قبول کیا ہے اتنا درجہ ایمان نفس میں پیدا ہوگا۔ تو اسلام ظاہر ہے اور ایمان اسی باطنی شکل ہے۔ اسلام ظاہر ہے، ایمان اس کی باطنی شکل ہے۔ جتنی ہدایت اسلام حاصل ہوگی اتنا باطن میں ایمان فروغ پائے گا۔ اسلام ظاہر نہیں، ایمان اس کا باطن ہے۔ تو اب اسلام ظاہر ہے، ایمان اس کا باطن ہے، یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم اسے تھوڑا سا آگے بڑھیں، اب تھوڑا سا اسے آگے بڑھیں۔ آیت پڑھی ہم نے، من کانا فی حاضری عام، جو اس دنیا میں اندھا ہے، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ بات کیا ہے؟ دنیا کا اندھا آخرت میں اندھا کیوں؟ دنیا کا اندھا آخرت میں اندھا کیوں؟ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حیات آخرت کی حقیقت کیا ہے، حیات آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیے جس طرح ہم نے ابھی مثال دی کہ اسلام ظاہر، ایمان حقیقت پر، اسی طرح سے ہمارا وجود، جو ہمارا باطنی وجود ہے، جو ہمارا ظاہری وجود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ظاہر ہے۔ اس کے پیچھے، اس کے پردے میں ہمارا ایک باطن بھی ہے، ایک حقیقت وجود بھی ہے۔ ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، بار بار ضمیر استعمال کر رہے ہیں، آپ، ہم، آپ، وہ، ضمیر استعمال کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں آپ، تو یہ بتائیے کہ ہمارا اشارہ آپ کے جسم کی طرف ہوتا ہے؟ آپ سے بڑا آپ کا جسم۔ ہم نے کہا میں یہ نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سوچتا، میں یہ نہیں دیکھتا، میرا خیال یہ ہے، تو اس میں سے اشارہ جسم کی طرف ہے، جسم کی طرف نہیں ہے۔ ایک حقیقت وجود ہے جو جسم کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک گھر میں ایک بچہ کا وجود ہوتا ہے، آپ نے اس کا نام رکھا زید۔ جب کون کا پیدا ہوا، کون پیدا ہوا؟ زید۔ اب وہ زید ہو گیا 15 سال کا، 16 سال کا، تو وہ جو مادہ بشکل زید دنیا میں آیا تھا وہ ہے یا وہ ہے؟ وہ تو نہیں ہے جو پیدا ہوا، لیکن ابھی بھی آپ اس کو زید کہتے ہیں۔
کریں کہ اس زید کے جسم کا کوئی حصہ الگ ہو جائے، مثلا پیر کٹ جائے، ٹانگ اسی کٹ جائے، آپ اس کو زید مائنس ٹانگ کہیں یا زید نہیں رہتا؟ اگر جسم میں کچھ اور عضلات الگ ہو جائیں تو کیا اس کو مائنس کر دیں گے زید میں سے؟ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ زید کچھ اور تھا، جسم کچھ اور تھا۔ زید کا جسم زید نہیں ہے، زید الگ ہے، جسم الگ ہے، زید الگ ہے، جسم الگ ہے۔ تو اب تک جس کا نام زید تھا، جس کا نام زید تھا، اس کا جسم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو وہ جس کا نام آپ نے زید رکھا تھا وہ ایک جسم ظاہری کا وجود حقیقی تھا، ایک جسم ظاہری کا وجود حقیقی تھا۔ اور اگر جسم تبدیل ہو جائے تو وہ جو وجود حقیقی ہے، جسے ہم شخصیت کہہ لیں، جس کو ہم روح کہہ لیں، جسے ہم نفس کہہ لیں، وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ وہی رہے گا۔ آپ اللہ کے بات سے واقف ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ تو بہت سے خلیوں سے مل کے بنا ہے، سلک سے مل کے بنا ہے، ہر روز لاکھوں سے بڑھ جاتے ہیں اور ہر روز نئے سے بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے کہ ایک سال میں نہیں گزرتا پورا جسم بدل جاتا ہے، پورا جسم بدل گیا، لیکن شخصیت وہی ہے، جسم دوسرا ہو گیا۔ یعنی ایک شخص آپ کا بڑا گہرا دوست تھا، آپ 6 سال پہلے 5 سال پہلے آپ کی اس سے ملاقاتیں رہا کرتی تھی، 5-10 سال بعد جب وہ آپ کو ملا تو اب نہ اس کی وہ کھال ہے، نہ وہ بال ہے، نہ وہ گوشت ہے، نہ وہ ہڈیاں ہیں، نہ وہ خون ہے، سب ختم ہو گیا، دوسرا ہو گیا۔ آپ اس سے کیا رہے گا؟ میں آپ کو سمجھ گئے جو چیز تبدیل ہوئی ہے تو اس تبدیل ہوا ہے۔ حقیقت وجود کو نہیں موجود ہے، حقیقت وجود نہیں موجود ہے۔ ایک شخص چوری کرے اور اس کے بعد اپنی بستی سے بھاگ جائے اور 10-12 سال بعد آتے رہے، میرے وہ ہاتھ نہ میرے وہ کام نہ میرے وہ کھال نہ میرے وہ بال نہ ہو میرے مجھے کیا پکڑتے ہو؟ تو آپ نہیں تو وہی ہو، جسم کے بدلنے سے تم نہیں بنتے۔ تو جو چیز جسم کے بدلنے سے نہ بدلے وہ ہے حقیقت وجود۔ جو چیز جسم کے تبدیل ہوتے رہنے سے نہ بدلے وہ ہے حقیقت وجود۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا باطن جو ہے وہی ہماری حقیقت ہے وجود کی، اور جب یہ رشتہ روح اور جسم ختم ہو جائے گا تو جسم بے شک فاسد ہو جائے گا، لیکن وہ شخصیت وہ اپنی جگہ موجود رہے گی۔ وہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو کیفیت موت کا احساس کرنا ہے، ذائقہ اٹھانے کے لیے نہیں آتا ہے، کیفیت موت کو محسوس کرے گا ہر نفس۔ تو کیفیت موت نفس پر سے گزر گئی، اس کا محسوس کیا، خود نفس موجود رہا، خود نفس موجود رہا۔ اب وہ نفس جو موجود ہے اس کی شخصیت تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ ہے قرآن کا اصول، جو قرآن کہہ رہا ہے نا کانا کی حاضری عمل یہاں آتا ہے وہاں پہ نہ ہو۔ اب جس کی حقیقت وجود میں جتنی گمراہی ہے، جتنی ضلالت ہے، جتنی خرابی ہے، وہ سب لے کے جائے گا، چھوڑ کے کچھ نہیں جائے گا۔
جو معرفت ہے وہ سب اس وجود میں موجود ہے، وہ لے جائے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ جسم میں نہیں ہیں۔ آپ کا علم، آپ کی معرفت آپ کے جسم میں، آپ کا عقیدہ آپ کے جسم میں، سب آپ کی شخصیت میں ہے، آپ کے وجود میں ہے۔ تو ہم سب کو لے کے جائیں گے۔ وہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ دعا کرو موت ایمان پر آئے، تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ موت جس کیفیت میں آئے گی انسان اسی کیفیت میں معاملہ ہے خدا ممکن میں حاصل ہوگا۔ جس کیفیت میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اب دیکھیں ہم اس میں مثال دے رہے تھے کہ آپ کو آدمی نما جانوروں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے۔ ایک شخص ہے، آپ نے اس سے کوئی معاملہ کیا، اس نے سامنے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کی، دل میں اس کے قدر وقت ہے، دل میں اس کے کھوٹ ہے، تو یہ کھوٹ جو اس کے دل میں ہے یہ اس کی باطنی صفت ہے۔ اس باطنی صفت کو لے کے ہمیں حکم ہے چھوڑی ہے۔ تو جتنے انسان کے اندر قلوب نفس ہیں، معارض نفس ہیں، اور جتنے فضائل نفس ہیں وہ سب لے کے اس کو جانا ہے۔ دنیا میں تو آسانی سے تزکیہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ روز حشر لے کے ہی اٹھے گا۔ محشر میں جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اگر دنیا میں طبیعت میں دھوکہ ہے تو وہاں بھی ہوگا، یہاں اگر لوگوں کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیتا ہے تو وہاں بھی وہ یہ سمجھے گا کہ فرشتوں کو جھوٹ بولنے لگ جاؤں گا، جھوٹ بولنے لگ جاؤں گا۔ تینت نہیں ہو سکتی۔ اگر تینت بدل جائے تو جس تینت میں اس نے عمل کیا ہے اس کا حساب کیسے ہوگا؟ جس تینت میں، جس مزاج میں، جس طبیعت میں اس نے زندگی گزاری ہے اسی مزاج میں اس کو حساب دینا ہے، اسی مزاج میں لقائے رب کی منزل پر آنا ہے۔ وہ جو پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کوئی دن خدا مال کام آنے والا ہے نہ بیٹے کام آنے والے ہیں، یعنی جو چیزیں دنیا میں کام آتی ہیں وہاں کام نہیں آئیں گی، وہاں تمہارا قلب سلیم چاہیے، اور قلب سلیم وہی ہے جو پاک ہو ان تمام عیوب سے۔ تو اب وہاں پر اگر کوئی دنیا میں عقل کا اندھا ہے، شعور کا اندھا ہے، معرفت کا اندھا ہے، علم کا اندھا ہے، ایمان کا اندھا ہے، تو آخرت میں اسی حالت میں آئے گا۔ آخرت میں اسی کیفیت میں آئے گا جس کیفیت میں دنیا سے گیا ہے۔ تو اب دیکھیے دنیا میں کس کیفیت سے گیا، دنیا میں اس کے اعمال، دنیا میں اس کے افعال، اس کی قدر و قیمت کیا تھی، وہ کیا تھی۔ اب آپ آئیے کہ ہم نے پڑھائی کر لی، آیت سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی اور اسی وجہ آپ کے سامنے کر دی۔ اب آئیں اب تھوڑا سی آیت کے بعد جس سے ہم نے کل وعدہ کیا تھا کہ کل یعمل علی شاکرتہ، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ ہر شخص کا عمل جو ہے وہ اس کی شاکرہ کا ہوتا ہے، جیسی شاکرہ ہے ویسا عمل، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت کو کس نے کتنا قبول کیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قبولیت ہدایت سب کی الگ ہے، ہر شخص نے
وہاں پہلے چشمہ فیض بہ رہا ہے، لیکن قبول کرنے والا اپنی استعداد کے مطابق قبول کرتا ہے۔ تو کس نے ہدایت کو اتنا قبول کیا، جتنا ہدایت کو قبول کرے گا اتنا اس کے عمل میں وزن ہوگا، اتنی اس کے عمل کی قیمت ہوگی، اور اگر ہدایت کو قبول کیے بغیر عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل بے وقت ہوگا۔ عمل کی وقت کیا ہے؟ کل ہم نے ایک چھوڑی پھر ہم نے بتایا تھا کہ وہ واقعات جو قوم بنی اسرائیل کے لوگوں پر عبادت گزاروں ظاہروں تاکہ دنیا کے ساتھ پیش آئے، وہ قرآن میں موجود نہیں ہے اور نہ تاریخ میں۔ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے توحید کا درس دینے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں بعض ایسے عابد اور زاہد لوگوں کی کہ جو قوم بنی اسرائیل کو ہوئے تھے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بہت عالموں سے آپ نے سنا ہوگا، کسی اور پہلو سے سنا، آپ کو اور پہلو سے سامنے ہے۔ یہ واقعہ امام سے معصوم ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اپنے عیش و آرام کو، اپنے معاش کو، اپنی آسائش دنیا کو اللہ کے لیے ترک کر کے ایک صحرا میں چلا گیا، اور اس صحرا میں برسات برس گزر گئے اس کو عبادت کر رہے، سارے دن روزہ رکھ رہا ہے، ساری رات عبادت کر رہا ہے۔ اس کا ثواب ظاہر ہے کہ ملائکہ کرام لکھتے ہیں ثواب جو بھی ہم لوگ ہیں۔ فرشتے نے اللہ سے کہا کہ پروردگار یہ تیرا بندہ کتنی عبادت کر رہا ہے، کس طرح اس نے تیری خاطر دنیا کو چھوڑا، تو بڑا فریادی سے اجر دیتا ہے، تھوڑے سے عمل کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ اس کا ثواب اس کی عبادت کے مقابلے میں بہت کم نظر آ رہا ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ انسان کی شکل میں اس کے بعد جاؤ، اسے رجوع کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے۔ وہ شخص آیا جس پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فارغ ہوا، اس سے گفتگو شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا تم یہاں بالکل تنہائی میں پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہو، اپنے رب کو یاد کر رہے ہو، تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سالوں گزر گئے، میں یہاں پر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو اس نے کہا پھر کچھ اپنے تاثرات بتاؤ۔ کہنے لگا میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ ہر سال جب موسم بہار آتا ہے تو سبزہ اگتا ہے، پورا صحرا ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھر جب خزاں کا موسم آتا ہے تو سب سبزہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ کوئی گدھے پال دیتا کہ وہ سبزہ جو ہے وہ موسم ضائع تو نہ ہوتا۔ اب جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس نے کہا اللہ اللہ، اس کی توحید میں تو کبھی نہیں، معرفت میں بہت کمی ہے۔ اتنی کم معرفت پر اس کا عمل، اللہ کو کیا سمجھ کے بات کرتا ہے؟ اتنی کم معرفت پر اس کا عمل ہے تو پھر تو بے شک پروردگار عالم بڑا قریب اور بڑا سمجھ ہے کہ اتنا ثواب دے رہا ہے۔ تو ہر شخص کا عمل اس کی شاکرہ کے ساتھ ہے۔ ہم نے اسے مثال دی کہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت پر ایک ہی امام کے پیچھے 50 آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ سب کی نماز ایک جیسی نہیں، سب کی نماز الگ ہے، سب کی نماز الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ اس لیے کہ سب کی شاکرہ ہے۔ اچھا یہ شاکرہ کا بار بار استعمال کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ لفظ شاکرہ جو ہے یہ قرآن میں خاص طور پر اختراع کر کے استعمال،
قرآن نے خاص طور سے اس لفظ کا استعمال کیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر علماء سے سوال ہوا یا علماء سے سوال ہوا کہ یہ شاعرہ کیا ہے، تو کہا گیا کہ یہ کیفیت نیت ہے، لیکن یہ بھی اس کی مکمل تعریف ہے. مکمل تعریف ہے. کل ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ اسلام عقیدے کے اعتبار سے سلمان کا بھی وہی تھا، ابو ذر کا بھی وہی تھا، مقداد کا بھی وہی تھا. قبر میں فرشتے نے جب سوال کیا ہوگا سلمان سے کہ تیرا رب کون ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ ربی، اور ابو ذر کا بھی یہی کہا، مقداد نے بھی یہی کہا. لیکن ایمان کا تجربہ درجہ سلمان کے پاس تھا، اس کی ترجمان نہیں، اس کی ترجمان نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ آخرت کا مقام ایمان کے مطابق ہے، اور ایمان جو ہے وہ سب کا الگ ہے. تو یہ جو سب کا ایمان الگ الگ ہے، اس کی بنیادیں تلاش کرنا پڑے گی. اور جب ایمان کی بنیادیں مل جائیں تو شاکرہ کا لفظ صحیح معنی میں سمجھ آئے. شاکرہ کا سمجھ آئے. اب دیکھیے تھوڑا سا آگے ہوگا. ابھی یہ بات پچھنا رہے گی، ابھی اس کو ہم باتیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے ہوگا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایمان کے بارے میں سوال ہوا. ایک دفعہ میں متعدد بار اہل برابر میں کلمات بشار جہاں پر ہیں وہاں پر ایک سوال آپ کو ملتا ہے، امیر المومنین کا ایک جواب ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مولا ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، الایمان علی اربعین کلمہ، اور اس کے بعد بھی کہا کہ وہ صبر والیقین والعدل والجہاد. وہ صبر ہے، عدل ہے، یقین ہے، جہاد ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا صبر کی تعریفیں ہیں، عدل کی تعریفیں ہیں، یقین کی تعریفیں ہیں، جہاد کے تعریفیں ہیں. بڑی تفصیلی گفتگو ہے. اس سورہ شروع کا ذکر ہے، ان میں جسم نہیں بیان کریں گے. ایک اور موقع ہے جہاں مولا سے پوچھا گیا کہ مولا ایمان سمجھائیں، ایمان کے بارے میں. اور دیکھیے اس سے پوچھا جا رہا ہے کل ایمان سے. مولا نے کہا کہ دیکھو ایمان کے 4 اجزاء ہیں. ایمان کے 4 اجزاء ہیں. توکل علی اللہ، تفویض الامر الی اللہ، رضا بقضاء اللہ، تسلیما لامر. 4 اجزاء ہیں. پہلا ہے اللہ پر توکل، دوسرا ہے اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، اور تیسرا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اور چوتھا ہے اس کے امر پر سر تسلیم کر دینا. اس کے امر پر سر تسلیم کر دینا. اب اس کی وضاحت کہاں سے کی جائے، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے ختم کریں. ہم نے ایک پہلو ڈھونڈا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ایک راوی ہیں اصحاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کا نام ہے علی ابن سوید. علی ابن سوید انہوں نے امام کے سامنے سورہ طلاق کی آیت پڑھی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پر توکل کیا بس اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جس نے اللہ پر توکل کیا بس اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا کے جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. اس کا اسی تشریح کروں گی.
طریقہ بدل رہا ہے، شاید طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو توکل جو ہے اس کے درجات ہیں، توکل کے درجات ہیں، اور توکل کا سب سے نچلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار اپنے فضل کو مجھ سے کسی حال میں ہوتے رہے، کسی حال میں پروردگار اپنے فضل کو مجھ سے نہیں ہوتے، یہ اللہ نہیں کر رہا ہے۔ ویسے توکل کی مختلف تعریفیں علماء کرام نے کی ہیں، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے اس کو بیان کر سکیں، وقت تو ہم نے یہاں موقع ہے بیان کریے کہ توکل کی ایک تعریف ہے، ایک تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہم اس شخص کو متوکل کہیں گے، یعنی توکل کرنے والا کہیں گے کہ جس کو کسی انسان سے، کسی شخص سے کوئی امید وابستہ نہ ہو سوائے۔ دیکھیے یہ غریب بن گئے، ہم امیدیں کس سے وابستہ کرتے ہیں؟ فلاں میرا یہ کام کرا دے گا، فلاں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور فلاں کو بھی چھوڑیں میری اولاد میرے کام آئے گی، یہ سب توکل کے خلاف، کوئی کام آئے گا جب تک کہ رضائے الہی نہ ہو، نہ اولاد کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ رشتہ کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، کوئی نہیں کام آئے گا، کیونکہ ہر شخص کے فعل کی بات کا تدبیر کرتا ہے، جو ساری امیدیں منقطع کر کے صرف اللہ سے اگر امید رکھی ہے تو تم نے توکل کو کسی حد تک حاصل کیا۔ توکل جو ہے وہ پروردگار عالم ہے جو فضل و کرم ہے، اس سے امید پانا، اس کا امید پانا، یہ توکل کا کرنا ہے۔ اس کے بعد توکل کیا حالت ہے؟ ہر درجہ اپنے تقاضے، جب بندہ بندگی کے اعلیٰ درجہ طے کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ منفرد ہوتا ہے، ہر شخص سے الگ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دیکھیے رشتہ بین العبد و معبود ہر شخص کا الگ ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کے 4-5 بیٹے ہیں، رشتے میں سب کا وہ باپ ہے اور سب اس کے بیٹے ہیں، لیکن اگر آپ ایک مرتبہ گہرائیے تقرب میں جائیں تو ہر بیٹے کا مقام باپ کے نزدیک الگ ہے اور بیٹے کے نزدیک باپ کا مقام، بس اسی طرح ہر بندے کے نزدیک اللہ کا مقام الگ ہے اور اللہ کے نزدیک ہر بندے کا مقام ہے۔ اس اعتبار سے اب آپ توکل کو سمجھیں کہ توکل میں جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، توکل کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا بندے پر حق ہے، اس کا توکل کرے۔ آپ کو مثلا کسی شخص پر بھروسہ ہے، آوازیں بلند، نعرہ صلوات، ہم آپ سے کوئی مشورہ نہیں، آپ کو کوئی رائے نہیں، آپ اس پر عمل کب کریں گے جب آپ کو ہمارے پر بھروسہ ہو۔ ہم نے آپ سے کہا کہ صاحب وہ بڑی اچھی اسکیم ملی ہے، بہت اچھا پلاٹ ہے، مل رہا ہے، آپ لے لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کہا
یہ کیا جانے وراٹ کو، کیا جانے اس قسم کے کاموں کو ارے کہتے ہو بھروسہ آپ کو ایک شخص پر آپ کو بھروسہ ہے، اس نے آپ سے کہا کہ یہاں پورا پلاٹ میں چھوڑنا، آپ نے ضرور وہ کہنا ہے، اس کی بات بھائی ایسی ویسی نہیں ہے، کہیں سے قرضہ لے لو، کہیں سے مانگ لو، کہیں سے انتظام کرو، جو اس نے کہا ہے وہ کر لو، فائدہ ہے، نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھروسہ جو ہوتا ہے نا، یہ دراصل اللہ کہاں ہے، یہ اللہ کہاں ہے، آپ کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے بھروسہ، توکل، یہ اللہ کے حکم میں سے۔ اچھا اب ہم توکل کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے، ہم نہیں ہمارے بات تو ہم آگے بڑھیں۔ اب دیکھیے توکل کے بعد کہا تفویض الامر الی اللہ، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر۔ پھر کہا رضا کا عمل، اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ تفویض کا مرتبہ جو ہے وہ توکل سے نہیں پڑا، ابھی چلا کر اس کی مزید بتا رہے ہیں، اور رضا کا مرتبہ تفویض سے بڑھا۔ توکل کرنے والا اللہ پر بھروسہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ جو کرے گا وہ اچھا کرے گا، تو گویا اصل میں تو اس کو اپنی فکر ہے نا، آواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے خوشیوں دیے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ جب ہم نے یہ سوچا کہ میں اللہ پر بھروسہ کروں، کیوں کروں؟ اس لیے کہ اللہ جو کرے گا میرے ہم میں بہتر کرے گا، تو آخر کار تو آپ کو اپنی فکر ہے نا، واہ واہ سبحان اللہ، فکر تو آخر اپنی ہے نا، اللہ کی کام۔ لیکن جب آپ اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیں کہ اب مجھے نہیں دیکھنا ہے میں اچھا ہوگا برا ہوگا، تو یہ سمجھ کر دیں، اس کے بعد منزل رضا ہے۔ صاحب رضا سے اگر پوچھو تو تم کیا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، میں تو بالکل نہیں چاہتا جو اللہ چاہتا وہ سمجھتا ہے۔ وہ جو آپ اپنے قادیان برحق کا تذکرہ سنتے ہیں کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو چاہتے ہیں کہ وہ سوائے اس کے لیے اللہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سوائے اس کے لیے اللہ ہے۔ تو یہ مناظر جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جب یہ شعور نفس میں پیدا ہوتا ہے تو ایمان کا بیج پڑتا ہے۔ جس نے ان امور کا شعور حاصل نہیں کیا اس کو معلوم ہی نہیں کہ ایمان کا ذائقہ کیا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ایمان ہے کیا۔ ہم آج آپ سے تھوڑا وقت دیں گے، وہاں آدھے گھنٹے دیر کر دیں گے کہ مجھے دفعہ آپ کو کہا جا رہا ہے، سلام پڑھیں گے۔ اب آئیں آپ ایک اپنے واپس، اللہ اپنے فضل کو دے، اللہ کسی حال میں اپنے فضل کو دے۔ ہمارے سامنے یہ گزاریاں ہیں
دیکھیے دنیا میں کتنے اللہ کے گناہگار موجود ہیں، کتنے اللہ کے باغی موجود ہیں، کتنے اللہ کے نافرمان موجود ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کسی کے لیے ہوا بند کر دیا، کسی کے لیے پانی بند کر دیا، کسی کا رزق بند کر دیا؟ وہ اپنے فضل کو روکے گا نہیں، ہم کو نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر صرف مادی رزق کا نہیں ہے، حقیقت میں جو آپ قرآن کے بھی پڑھتے ہیں اور مولا کے الفاظ میں دعائے قائل کے آغاز میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے کہ جو ہر شے پر محیط ہے۔ رحمت خدا ہر شے پر کیسے محیط ہے؟ اب انشاءاللہ کل ہم اپنے رکوع کا آغاز کسی مقام سے کریں کہ رحمت خدا پروردگار عالم کی رحمت ہر شے پر کیسے محیط ہے۔ کس طریقے سے انسان رحمت سے کے بغیر باقی نہیں سکتا، یعنی وجود انسانی ختم ہو جائے، فنا ہو جائے اگر اس کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ایک نقطہ یہ ہے جس کو اشارہ کر رہا ہے، دوسرا نقطہ جس کو ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام صفات نفس میں پروان چڑھیں گے تو انسان کی شاغلہ رہیں گی، شاغلہ ان صفات کے پروان چڑھنے سے رہیں گے، اور انسان کا وجود آپ پروردگار عالم کے تذکرے میں سورہ حشر کی آخری آیت میں پڑھتے ہیں، واللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ جو خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، خالق، باری، مصور، یہ تین چیزیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور ایک چیز اور جس کی ہم آج بنیاد بنانے انشاءاللہ کل پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو درجات ہم نے بیان کیے اور جو حصہ بیان کیے، توکل کے درجات، تفویض کے درجات، تسلیم کے درجات، صفا کے درجات، ان سب کی تفصیل میں اگر جائے بغیر ہم مقصد تک پہنچنا چاہیں تو دو صفات نفس ہیں، یہ جو بات ہے۔ پہلی ہے خوف، خوف وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے خوف کرے اس کے لیے دو جنتیں، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے تمکین، جسے ہم کہتے ہیں تمکین باللہ۔ تمکین بنا ہے مقام سے، تمکین یعنی جگہ دینا، اپنے وجود میں، اپنے نفس میں، اپنے قلب میں اللہ کو کتنی جگہ دیا؟ ہر شخص نے اپنے نفس میں اللہ کو الگ جگہ دی ہے۔ یہ تمکین جتنی بڑھتی ہے بندگی کا کمال اتنا ہی بڑھتا ہے، اور جتنا خوف بڑھتا ہے بندگی کا کمال اتنا ہی بڑھتا ہے۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا میں، سب سے بڑا بندے ہیں، سب سے عظیم بندے ہیں۔ تو کمال بندگی پر جو کمال معرفت ہے، اس معرفت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں حیبت اور جلال پیدا کرتا ہے۔ ایک آیت شروع کرتے ہیں، بعد میں سورہ تفصیل بات کریں۔ سورہ فاتحہ کی آیت، ارشاد رب العزت ہوا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ کے بندوں میں سوائے علماء کے اور کوئی اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں اور کوئی نہیں ڈرتا. صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں. انما سوائے کرنا ایسا ہے کہ علماء کے علاوہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے. اب یہ آیت جب ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے پڑھی گئی کہ مولا جب نہ رسول اللہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو مولا ہم نے تو ایسے علماء دیکھے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اب جو جواب دیا اس کو مختلف حدیث سے بات ہمارے پاس ہے لیکن معقول فرمایا کہ جس کو تم عالم سمجھتے ہو اس میں خوف اللہ تلاش نہ کیا. یعنی پہلے تو نے فرض کر دیا کہ انسان عالم ہے، اس کے بعد تو میں دیکھا کہ خوف اللہ لگتا ہے نہیں. ایسا نہ کرو، جس میں خوف خدا دیکھو سمجھو کہ عالم ہے. ایک عجیب بات امام باقر علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ روز محشر ہر آنکھ ہوئی، روز محشر ہر آنکھ ہوئی. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اس دن روئے گی. ہے لوگوں پر حسرت ہے، سب کو حسرت ہوگی، ہر آنکھ روئے گی. لیکن تین آنکھیں ہیں، تین قسم کی آنکھیں ہیں. اس میں آپ نے ایک آنکھ رو بتائی تھی اور فرمایا تھا کہ وہ آنکھ جو خوف خدا پہ روتی ہے، جو آنکھیں خوف خدا پہ روتی ہیں وہ روز حشر نہیں ہوتی، وہ روز حشر نہیں ہوتی. اگر دنیا میں خوف خدا میں ہوتی، اور خوف خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے یہ کہہ رہے کہ کوئی وہ نقصان پہنچا دے. خوف خدا یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کے احسانات میں، اللہ کی توجہ میں کوئی کمی نہ ہے. دیکھیے آپ ہم مولا ائمہ اہل بیت نے جس طریقے سے الہیات اور اشارہ نے ان کے بعد واپس سمجھایا ہے اور کوئی راستہ نہیں. ابھی دعائیں پہلے ہی نہیں ہوا تھا. کیا فرما رہے ہیں؟ یا مولا یا سیدی یا اللہ صبرت اللہ حق ناری کا کیفا اجبر رفتہ پروردگار نارے بولو وہ صبر کر لو، تیرے فراق پر نہیں رہ سکتا، تیرے فراق پر میں صبر نہیں رہ سکتا. تو ڈرنے والا فراق سے ڈرتا ہے، کہیں فراق نہ ہو جائے، کہیں دوری نہ ہو جائے. یہ ہے خوف. مگر یہ آخری جو چند چیزیں ہم نے بیان کی ہیں یہ تقریر ایک بنیاد ہے، آپ کو آمادہ کیا ہے. انشاءاللہ کل کی تقریر میں ہم ان چیزوں کی تفصیل بیان کریں گے اور اس میں خاص طور سے پروردگار عالم کے اسماء الحسنی، جیسا کہ ہم نے سورہ حشر کی آیت پڑھی، لہو الاسماء الحسنی، اس کے لیے اسماء الحسنی، یہ اسماء الحسنی نام سے بات ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. اور آج بس ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں بچا ہے، اور کل ہمیں افسوس رہے گا کہ ہم شبیہ پیغمبر کے مسائل نہیں پڑھ سکے. اور آج کیونکہ 6 محرم اور 6 محرم کو ظاہر ہے کہ ہماری عادت ہے آج حسین ابن علی کو ششماہ حق حسن، آج حسین ابن علی کو ششماہ حق حسن. جس زمانے میں مختار قاتلان نے امام حسین کو
गिरफ्तार कर रहे थे, एक शख्स कूफे से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और उसने आके कहा कि मौला खुशखबरी है, मुख्तार कूफे के हाकिम हो गए हैं और आपके बाबा के कातिलों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो शुरू के ही इमाम ने पूछा कि अच्छा ये बताओ हुक्मरान गिरफ्तार हुए? बताओ हुक्मरान गिरफ्तार हुए? जब ये जुमला सुना तो उस शख्स ने कहा कि मौला क्या आपको अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत थी? आपने अपने बाबा के कातिल का जिक्र नहीं किया, आपने अपने जवान भाई के कातिल को नहीं पूछा, आपने अपने लड़का के कातिल को नहीं पूछा, आपने पूछा कि ये सर का कातिल पकड़ा गया या नहीं? तो कहा कि देखो कुर्बाना के तीर ने सिर्फ अली अब्दुल्ला का गला नहीं छेड़ा था, आने मोहम्मद के गले में छेड़ा। ये तीर वो था कि जिसने आने मोहम्मद के गले में छिलती कर दिए थे। आपको याद है कि जब आपका गरीब इमाम वक्त रुखसत इमाम सज्जाद से वसीयतें कर रहा था तो कहा था बेटा सैयद सज्जाद जब मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह उनसे कहना जब ठंडा पानी पिए तो मुझे मेरी प्यास है और उसके बाद में कबीर गुल्लो कहा था उनसे कहना कि मेरे शियों ने तुम्हें करबला में बहुत याद किया लेकिन सबसे ज्यादा उसको याद किया जब ठंडा पूछा क्या बात है? कहा गया आका जब से आपकी आवाज ये बच्चा झूले पर ठहर नहीं रहा है, झूले पर ठहर नहीं रहा है। एक मरतबा बच्चे को गोद में लिया, मैदान में आए, इस तरह सवाल किया, हम नहीं बयान कर सकते। सवाल का जवाब क्या मिला? 3 में से शोभा था, जब बच्चा हाथों पर मुंबलिक हो गया था। अब हुसैन कभी बच्चे को लेकर जमीन की तरफ पहुंचते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी बच्चे को बदसी मंदिर
जो मेरे पास खड़ी है, कहा मेरे पास मैं कौन हूँ, कहा आप वाली है, आप वाली है, कहा जो मैं कहूँगा मानूंगी, कहा मैं मानूंगी, कहा मेरे बाप से बोलते हम जो बोलते हैं कुछ ना कह सकी, सिर्फ इतना कहा कि क्या मेरे लाल तेरे जैसे बच्चे की मैं